عرب کی گرم ریت، تیز دھوپ اور ایک ایسی دنیا جہاں انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ میں جاہلیت کہا جاتا ہے، جہاں نہ انصاف تھا، نہ رحمت، نہ سچ کا کوئی نشان۔ لوگ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، کمزور کو دبا دیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دینا عام بات تھی۔ انسانیت ٹوٹ چکی تھی، ضمیر سو چکا تھا، لیکن اسی اندھیرے کے درمیان ایک روشنی پیدا ہونے والی تھی، ایک ایسی روشنی جو صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ 570 AD مکہ۔ ایک گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی والد عبداللہ ابن عبد المطلب ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ان کی والدہ آمنہ بنت وہب انہیں پیار اور ممتا کے ساتھ پال رہی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ صرف 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ سوچو، ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی زندگی سمجھنا بھی شروع نہیں کی تھی، وہ تنہا رہ گیا۔ اب ان کی پرورش ان کے دادا عبد المطلب نے کی۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، ان کی حفاظت کرتے۔ لیکن صرف 2 سال بعد وہ سہارا بھی چلا گیا۔ اب ایک اور امتحان۔ اب ذمہ داری آئی ان کے چچا ابو طالب کے پاس۔ انہوں نے اپنی غربت کے باوجود انہیں اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا۔ وقت گزرتا گیا، اور یہ بچہ جو اتنی مشکلوں سے گزرا تھا اب جوان ہو رہا تھا۔ لیکن اس میں کچھ الگ تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ اسی لیے لوگ انہیں کہنے لگے الامین، یعنی سب سے زیادہ ایماندار اور بھروسے مند انسان۔ سوچو، ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں جھوٹ اور دھوکہ عام تھا، وہاں ایک شخص سچائی کی مثال بن رہا تھا۔ ان کی ایمانداری اور اخلاق نے ایک عظیم عورت کو متاثر کیا۔ وہ تھیں خدیجہ بنت خویلد، ایک کامیاب تاجر، سمجھدار اور عزت دار عورت۔ انہوں نے انہیں تجارت کے لیے بھیجا، اور جب انہوں نے ان کی سچائی اور وفاداری دیکھی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور یوں ایک خوبصورت رشتہ شروع ہوا۔ یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ سپورٹ، سیکریفائس اور یقین کا تھا۔ لیکن ابھی اصل کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جلد ہی ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو پوری دنیا کا رخ بدل دے گا۔ ایک گفا، ایک تنہا رات، اور ایک پیغام جو انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ مکہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ اس پر ایک چھوٹی سی گفا ہے، غار ہرا۔ یہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں جایا کرتے تھے، سوچتے تھے اس دنیا کے بارے میں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں۔ اور پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مکہ سو رہا تھا، لیکن ایک شخص جبل نور کی اونچائیوں پر، غار ہرا کے اندر، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا دل بے چین تھا، وہ سچ کی تلاش میں تھی۔ اور پھر اچانک غفا کے اندر ایک روشنی چمکی اور ایک آواز گونجی۔ ایک فرشتہ سامنے تھا۔ وہ تھے جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن فرشتہ نے پھر کہا، اور پھر تیسری بار، اور پھر وہ کلمات نازل ہوئے،
جو ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ بدل دینے والے تھے۔ یہ تھی پہلی وحی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا، اتنا گہرا کہ نبی کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ ترنت گھر واپس آئے اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور یہاں ایک عظیم کردار سامنے آتا ہے، وہ تھی خدیجہ بنت خویلد۔ انہوں نے گھبراہٹ کے بجائے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے کہا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ سوچو، جب دنیا سمجھ نہیں رہی تھی تب ایک عورت نے سب سے پہلے یقین کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تھیں خدیجہ بنت خویلد، پھر ایک چھوٹا سا لڑکا علی ابن ابی طالب، اور پھر ایک وفادار دوست ابو بکر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا، صرف سچ کے لیے۔ شروع میں اسلام کی دعوت چپ کر دی گئی، صرف قریبی لوگوں کو بتایا گیا۔ 3 سال تک دھیرے دھیرے لوگ اسلام قبول کرتے رہے، لیکن پھر حکم آیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلا کھلا وارن کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی دعوت دینا شروع کی تو مکہ ہل گیا۔ قریش کے سردار غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے مذہب کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور پھر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو لوگ کمزور تھے انہیں پکڑ کر دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر پتھر رکھے جاتے، انہیں بھوکا رکھا جاتا، انہیں مارا جاتا، صرف اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے،